دوستوں نے زور لگایا، کچھ بیگانوں نے زور لگایا کہ تاریخ کا مطالعہ کرو، تاریخ کا مطالعہ کرو گے تو بات جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی۔ تو میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، زیادہ زور میاں صاحب نے دیا، حافظ صاحب نے دیا، میں نے کہا چلو اس کو بھی دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے۔ تو میں نے جنگ صفین کے حالات جب دیکھے، تاریخ کو دیکھا، تاریخ کا مطالعہ کیا، تو مجھے بڑا دلچسپی اس میں آئی، بڑا مزہ آیا اس میں۔ وہ مزہ کیا تھا، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں ان لوگوں کے لیے جو کہتے تھے کہ تاریخ کا مطالعہ کرو۔ تاریخ کا میں نے مطالعہ کیا تو بات جب چلتی ہے جنگ صفین کی، تو یہاں سے چلتی ہے کہ جب جنگ جمل ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات 1 سال تک لوگوں کو قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لینے کے لیے آمادہ کرتے رہے۔ اب یہاں سے بات جو ہے وہ تھوڑا سا لے کر آگے چلتے ہیں۔ وہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دور خلافت ہے وہ 4 سال بھی آتا ہے، 4.5 سال بھی آتا ہے، اور 5 سال بھی کچھ لوگ کہتے ہیں۔ تو 5 سال لیجئے اور یہ موازنہ کیجئے کہ کیا ان 5 سالوں کے اندر یہ معاملہ بن سکتا ہے، حالانکہ تاریخ طبری یہ کہتی ہے کہ 17 ہجری کو صفر کے دن یہ جنگ شروع ہوئی اور 17 ہجری صفر کو یہ جنگ ختم ہو گئی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، مزہ اس میں یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت جو 5 سال ہے زیادہ سے زیادہ، یہ جنگ صفین ہے، اس میں 1 سال جو ہے وہ لگا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کو آمادہ کرنے پہ۔ اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات جنگ جمل بھی لڑ چکی ہے اور خارجیوں سے جنگ بھی لڑ چکی ہے، جو تقریباً 1.5 سال پر محیط کا عرصہ ہے۔ 1.5 سال وہ لے لیں اور 1 سال یہ لے لیں، کتنا بنتا ہے؟ میں حساب میں ذرا کمزور ہوں، آپ اندازہ لگا کر مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس کے بعد لکھتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات کو یہ جو میں نے بات کی ہے کہ 1 سال تک، یہ طبری جلد نمبر 3 صفحہ 561 پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات کو جب پتہ چلا کہ امیر معاویہ اپنی فوج کو لے کر روانہ ہوئے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات نے 1.5 لاکھ فوج کے ساتھ سفر جو ہے وہ شروع کیا، اور جب رقہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں دریائے فرات جو ہے وہ درمیان میں آتا تھا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ کی فرمائش پر رقہ کے مقام پر پل تعمیر کیا گیا، دریائے فرات ہے اور پل بن رہا ہے وہاں پہ۔ اب 2.5 سال تو پہلے گزر چکے ہیں، یہ پل دریائے فرات پہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، مشینری کا دور ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پل بننے میں کتنا عرصہ لگتا ہے۔ یہ 1.5 لاکھ فوج وہاں پر بیٹھی رہی، کھانا پینا وہ باقی لوازمات جو ہے وہ بعد کی بات ہے۔ یہاں پر جب پل بنتا ہے، پل کو پار کیا تو ایک اور جگہ پر گئے، وہاں پر کیا آنات جگہ کا نام ہے، اہل آنات وہاں پر بستے تھے، تو وہاں پھر دریائے فرات پھر راستے میں آ جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے۔ تو اہل آنات سے کہا گیا کہ ہمارے لیے پل بناؤ۔ پہلے ایک پل وہ بنا تھا، ایک پل اب یہ بن رہا ہے، اور 4.5 سال کا عرصہ ہے جس میں 2.5 سال پہلے گزر چکے ہیں۔ ایک پل دریائے فرات پر پہلے بنا ہے، اب یہ دوسرا پل بننے جا رہا ہے۔ جیسے صبح کا کھانا کھایا، بھوک لگی، اب دوپہر کا کھانا بھی پکا دو، اب بھوک لگی شام کا بھی پکا دو۔ تو یہ دریائے فرات پر پل بنا ہے، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی دیر لگتی ہے۔ تو یہ طبری جلد نمبر 3 صفحہ 562، تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ 1168، میزان الاعتدال البدایہ و نہایہ جلد نمبر 7 صفحہ 260 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور پل جو ہیں یہ بنائے گئے، یہ طبری شریف فرما رہی ہے صفحہ
جوز نمبر 3 ہے صفحہ 563 پر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پل جو ہے پہلے رقہ پہ بنا، اس کے بعد تبری جوز نمبر 3 صفحہ 564 اس پہ لکھا ہے کہ آنات کے مقام پر یہ پل بنا۔ اب حساب کرتے جائیے گا، میرا حساب تو بڑا کمزور ہے، آپ بتا دیجئے گا، میری مدد ہو جائے گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ماہ محرم 37 ہجری گزر جانے کے بعد اب سفر 37 ہجری کو یہ جنگ شروع ہوتی ہے، اب وہاں سے شروع ہو کر محرم 37 سفر یہ پیچھے آ رہا ہے، محرم اور سفر مہینہ آگے کو جاتا ہے، یہ پیچھے کو اس کا گیئر لگا ہے، یہ ریورس اب آیا ہے۔ تو یہ ایک سال جو ہے اور اس کے اندر ڈال لیجئے تو کتنا عرصہ ہو گیا، آپ مجھے یہ بتائیے گا۔ تو اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ سارا جو فاصلہ ہے یہ طے کرنے کے بعد صفین کے مقام پر جب پہنچے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات اپنی 1.5 لاکھ فوج کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں، ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات 1.5 لاکھ فوج کے ساتھ وہاں پر جا پہنچتی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، یہ تبری شریف ہے، جوز نمبر 3 ہے، صفحہ 441 پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ دونوں فوجیں ایک سال تک دونوں فوجیں آمنے سامنے بیٹھی رہیں اور لڑائی نہیں ہوئی۔ اب یہ سال بھی اس میں ڈال لیجئے 5 سالوں میں، اور دیکھیے کہ تاریخ کے بابوں کے کیسے کیسے کرشنے ہیں، کیسے کیسے شگوفے ہیں، کیسی کیسی ان کی منطق ہے کہ 5 سال کے عرصے کو اتنا محیط کر دیا، ایک دن کے واقعے کو اتنا لمبا کر دیا۔ اب یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، غصہ تو آپ کو آئے گا، لیکن جن لوگوں نے آپ کو چکر دیے ہیں نا، انہی لوگوں کے پاس جائیے گا اور یہ کتابوں جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں، ان صفحات کو کھول کر ان سے پوچھئے گا کہ کیا یہ واقعات وہاں پہ ہیں، یہ لکھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ ہاں کریں تو پھر میرا ساتھ دیجئے گا، اگر وہ دکھائیں ہی نہیں اور نہ کریں، لکھے ہوں، تو پھر بھی میری بات پہ اتفاق کیجئے گا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد 1 سال آمنے سامنے بیٹھنے کے بعد اب لڑائی دوبارہ شروع ہوتی ہے، اور کبھی 1 منٹ کے لیے لڑائی ہوتی ہے، کبھی 5 منٹ کے لیے ہوتی ہے، کبھی 7 منٹ کے لیے ہوتی ہے، کبھی 10 منٹ کے لیے ہوتی ہے، کبھی نماز کا وقفہ آتا ہے۔ اب رمضان المبارک آ گیا تو لڑائی بند، اب محرم آ گیا تو لڑائی بند، اب عید الاضحیٰ آ گئی تو لڑائی بند۔ اب یہ جتنے بھی مقامات آ رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، سارے لڑائی بند ہوتی ہے۔ تقریباً 7 ماہ کا یہ عرصہ ہے۔ وہ میرا ایک دوست تھا، وہ ایک شعر بولتا تھا، کالج میں پڑھتے تھے تو وہاں پر پنجابی کا شعر تھا، چھنے چ رچ پھسیا پھستے نہیں سکدا پر میری شاعری نے پھنسا دیتا۔ 5 سالوں میں یہ ہو تو نہیں سکتا، تاریخ کے بابوں نے یہ کر کے دکھا دیا۔ اور اس سے اگلی بات، لکھنے والے جتنے ہیں سارے جھوٹے ہیں، سارے فریبی ہیں۔ عمر واقدی ہے، ابو محنف ہے، یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ جھوٹوں کی باتوں میں مت آئیے اور دین کو سمجھیے، یہ سب جھوٹ ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے، فریب ہے۔ میری بات سے اتفاق کریں تو ہاں ضرور کیجئے گا۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔